کبھی کبھی انسان بہت تنگ سا پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، کبھی بہت بے چینی سی ہوتی ہے، کبھی اپنے بھی پرائے سے لگتے ہیں۔ بس کبھی وہ مشکلیں اتنی بڑی لگتی ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ چھپی آسانیاں نہیں دکھتی۔ پھر بیٹھے بیٹھے خیال آیا ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور مشکل کے ساتھ بھی آسانی ہے بے شک۔ جب کچھ سمجھ نہ آئے، جب دل الجھ جائے، ہر در بند لگے، بس اللہ سے بات کرو۔ نہ الفاظ کی ضرورت ہے نہ رسمی دعا کی، بس سچے دل سے اپنے رب کو اپنا حال سنا دو۔ وہ رب ہے، وہ تو سب سنتا ہے، ہماری خاموشی، ہمارے آنسو، وہ دکھ جو ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سے بات کریں، اس سے بہتر سننے والا تو کوئی بھی نہیں۔ ضروری نہیں ہم دعاؤں کے لیے الفاظ تراشتے پھریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری آنسوؤں کی ضرورت بھی نہیں، نہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بس کبھی کبھی ایسا لگتا ہے صرف ہاتھ پھیلا کے آسمان کی طرف دیکھتے رہیں اور بس اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں۔ کچھ منہ سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، کبھی صرف ہاتھ پھیلائے جھولی پھیلائے بیٹھے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی سننے والا ہے، اور جو میرا اللہ فیصلہ کرتا ہے، جو میرا رب فیصلہ کرتا ہے، یقین جانیں عرش سے فرش تک وہی بہترین ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بھرے فیصلے سمجھ نہیں آتے، خاص طور پہ اس وقت جب ہمیں ان چیزوں کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری ضرورت کی چیز ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم نے تو ہر وقت اس چیز کا شکر ادا کیا، تو آپ نے تو اس سے بہترین دینا تھا، آپ نے تو یہ بھی لے لیا۔ انسان ہے، شکوہ بھی کرتا ہے اور حجت بھی کرتا ہے اپنے رب پاک سے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی حکمت بھرے فیصلے جو ہے وہ بہت بعد میں کبھی کبھی سمجھ آتے ہیں۔ جب اس کا رزلٹ سمجھ آتا ہے، یا اللہ یہ واقعی اس میں کوئی حکمت چھپی تھی، ہمیں اس وقت نہیں دکھتی، کیونکہ چھپی باتوں کا جاننے والا تو وہی ہے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم کس لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن بس دنیا کی بھاگ دوڑ میں، دنیا کی چیزوں کی حسرتوں میں ہی بس پورے رہ گئے ہیں۔ بس آپ یقین کریں کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے انشاءاللہ اور خوشیاں آپ کے پاس ہیں، تو حسد بھری آنکھ کی آواز نہیں ہوتی، نہ حسد۔ بس اللہ پاک حفاظت کرے ہماری ان حسد والی نظروں سے، ان حاسدین سے جو ہمارے منہ پر تو ہمارے اپنے ہیں لیکن کبھی بھی دل سے ہمارا اچھا نہیں چاہا۔ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ کون ہمارے لیے اچھا ہے کون برا ہے، کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے کیا نہیں، کس وقت بہتر ہے کس وقت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، وہ تو السمیع ہیں۔ انہیں پکاریے، اللہ تعالیٰ کو یقین کریں، بس ہماری پکارنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ نواز دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر سمجھا ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو حاسدین کی نظروں سے دور رکھیے، حاسدین کی حسد سے دور رکھیے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ بس ڈسٹنس مینٹین کریے، نہ زیادہ ملنا، نہ زیادہ بات کرنا، نہ زیادہ فون پہ گپے لڑانا۔ اس کا صرف اور صرف یہی حل ہے کہ آپ ڈسٹنس رکھیے۔ ڈسٹنس رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ قطع تعلق ہی پر اتر آئیں۔ رسپیکٹفلی اپنے آپ کو دور کر لیجئے اور تھوڑا تھوڑا کر کر جو ہے وہ عید برات ہے، بڑی چھوٹی رات ہے، جو بھی ہے آپ کے خوشی غم کے موقع ہیں ان پر ان سے ملیے۔ سلام دعا کی حد تک جو ہے وہ اپنی باؤنڈریز رکھیے، نہ زیادہ آپ فری ہوں نہ کسی اور کو فری ہونے دیں، نہ اپنی زندگی میں کسی کو زیادہ جھانکنے دیں، نہ اپنی خوشیوں کا زیادہ اظہار کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا حسد والی آنکھ کس کی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون ہمارے لیے اندر سے خوش ہے یا نہیں ہے۔ ایون کہ جو ہمارے اپنے امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں، جو ہمارے بھائی بہن ماں باپ اور دیگر رشتے ہوتے ہیں، ان میں بھی کبھی کبھی کوئی ایک آدھ ایسا نکل ہی آتا ہے جو آپ سے اندر ہی اندر حسد کرتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ ضروری نہیں نا کہ سب کو سب کچھ مل جائے، ان کے پاس کوئی اچھی چیز ہوگی تو آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہوگی تو ان کے پاس نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس وہی چیز ہوگی نا تو ان کو بڑا وہ کٹتی ہے یہ چیز کہ بھائی اس کے پاس تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے، چاہے ان کے پاس ہم سے اچھا گھر ہو، ہم سے اچھی گاڑی ہو، ہم سے اچھی فیسلٹیز ہوں، لیکن بھائی حسد تو ہے نا، حسرت تو ہے، انسان کی خواہشیں جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بس اللہ تعالیٰ ایسے حاسدین سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ایسی بد نظری سے دور رکھے، نظر بد
سے بچا کر رکھے ہمیں۔ کچھ عرصہ پہلے اداسی میں بیٹھے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی تو نظر سے یہ آیت گزری، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اچھا کرے گا اور ہمارے لیے بھی اچھا کرے گا۔ بس قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور ترجمہ ضرور پڑھیں۔ ترجمے سے یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی آیت آپ کے پاس سے ایسی گزر جائے گی کہ آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کے لیے اتری ہے، آپ فوراً سے اس سے کنیکٹ کریں گے، اس کو بار بار پڑھیں گے، پھر آپ کی آنکھوں میں آپ بار بار پڑھیں گے، پھر آپ کی آنکھوں میں وہ آنسو آئیں گے۔ بس یہ یاد رکھیے گا کہ سب کچھ نہیں ملتا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شکر گزاری کا موقع دیں اور ہمیں ہدایت دیں۔ چلیں پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔